جب تم وقتوں والی نماز، اوقات والی نماز پوری کر لو جو تم پہ لکھی گئی ہے، معافی نہیں ہے، اس میں لکھی گئی ہے وقت مقرر، تو پھر اگلی نماز شروع ہوتی ہے۔ جب تم سوئے ہو تو تمہاری نماز چل رہی ہے۔ الی المصلین الذین علی صلاتہم دائمون، کہ ایک نماز وقتی ہے اور ایک دائمی ہے، اور ایک ہما وقت ہر سانس کے ساتھ چلتی ہے۔ ہر سانس پہ پڑھے جانے والی نماز انہوں نے سیکھی نہیں۔ ایک عبادت، ایک نماز ود ایکشنز، اس کے ایکشنز نظر آتے ہیں کہ یہ قعود میں کھڑا ہے، یہ قاعدے میں کھڑا ہے، یہ اتحیات میں کھڑا ہے، اس کے وہ ایکشنز نظر آتے ہیں۔ اور ایک ایسی نماز ہے کہ ساتھ بیٹھے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ میں ایسے نمازی قائم کرنا چاہتا ہوں، ایسے نمازی پیدا کرنا چاہتا ہوں جو دونوں نمازوں پہ عبور رکھتے ہوں۔ اگر عمل کو صورت کی شکل میں دیکھنا ہے تو نبی آخر الزمان کو دیکھو، اور اگر سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا لو۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ان لوگوں کی دشمنی ہے کہ ہم نے آپ کو کریم مانا ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز نیگیٹو، پازیٹو اوامر نہیں کے لیے فرمائی، اگر ان کو من و ان صحیح طور پہ بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے ہر شخص نفرت سے بچ جائے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم پوری کر چکو نماز اپنی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تحقیق بے شک جو کہ مومنوں پر، ایمان والوں پر لکھی گئی ہے، اس کے وقت لکھے گئے ہیں، تعین کیا گیا ہے کہ اس وقت یہ نماز پڑھنی ہے، اس وقت یہ نماز پڑھنی ہے، اس وقت یہ، کتابم موقوتا، مومنوں پر۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایمان بنایا، ان کے دست شفقت پہ بیعت کی اور اپنی رضا کو ان کی رضا میں مضمر کر دیا، اپنی نفی کر لی، ان کا اثبات کر دیا۔ اب ایک تو یہ نماز ہے، نماز اس کا نام بھی نماز ہے۔ جب تم وقتوں والی نماز، اوقات والی نماز پوری کر لو جو تم پہ لکھی گئی ہے، معافی نہیں ہے، اس میں لکھی گئی ہے وقت مقرر، تو پھر اگلی نماز شروع ہوتی ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پس نماز پڑھو، ذکر کرو اللہ کا، کھڑے، بیٹھے، چلتے اور اپنی کروٹیں بدلتے۔ جب تم سوئے ہو تو تمہاری نماز چل رہی ہے۔ اب دونوں نمازوں کا ذکر، وہ وقتی ہے، وقت مقرر کرے ہیں کیے ہیں، اور یہ الی المصلین الذین علی صلاتہم دائمون، اس کا ذکر کر دیا
کہ ایک نماز وقتی ہے اور ایک دائمی ہے، دائمی ہے، جس کے لیے حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، جیم جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے سمجھایا ہو سنیا سخن گئیاں کھل اکھاں اسی چت مولا ول لایا، کیتی جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی پہلے مر گئے سونا حضرت باہو تاں مطلب نو پایا۔ یہ دو نمازیں ہو گئی، یاد رکھنا، 2 prayers، ایک اوقاتی، ایک وہ عبادت جو جس کے لیے وقت مقرر ہے کہ یہ عبادت فجر کے اس ٹائم کی جائے گی، یہ عبادت ظہر کے اس ٹائم کی جائے گی، یہ عبادت عصر کے اس ٹائم کی جائے گی، یہ عبادت مغرب کے اس ٹائم کی جائے گی، یہ عبادت عشاء کے اس ٹائم کی جائے گی۔ ان کو کہتے ہیں کتابم موقوتا۔ کتاب کے معنی ہے لکھنا، لکھی ہوئی چیز۔ کتاب کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہے لکھائی کے، جو چیز لکھی، ایک اورل ہے، زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، ایک لکھی جو چیز لکھی ہوئی ہو وہ آتھینٹک ہوتی ہے، اس پہ مور ثبت ہوتی ہے، وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ تو ایک ہے لکھی ہوئی اور ایک ہما وقت ہر سانس کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ دو نمازیں، ان میں اختلاف کس چیز کا ہے کہ جو لوگ صرف لکھی ہوئی تک محدود ہیں، وقتوں کے پابند ہیں، وہ ہر سانس پہ پڑھے جانے والی نماز انہوں نے سیکھی نہیں، انہوں نے سیکھی نہیں، کیونکہ یہ بھی سیکھنی پڑتی ہے اور وہ بھی سیکھنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے عالم مقرر ہے، فاضل مقرر ہے، مولوی مقرر ہے، اور اس کے لیے صوفی مقرر ہے۔ جو اس نماز میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ لفظ صوفی لگ جاتا ہے، کیونکہ اس نماز سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہوتا ہے، اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ اس کے کپڑے کو چومنے کا بھی دل چاہتا ہے۔ اس کی پاکیزگی، اس کی صفائی کپڑوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی پاک صاف ہے، لہذا اس کے کپڑے کا بھی بوسہ لینا، اور جہاں یہ اس کا بدن مدفن ہے، جہاں اس کی روح پھر رہی ہے، ان دیواروں کو چومنا بھی تبرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سہ عالم چھوڑ فضیلت نٹھے حضرت باہو عشق نماز جانیتی ہو۔ ایک بت خانے واصل ہوئے، ایک پڑھ پڑھ رہ مسیتی ہو، عشق دی بازی لئی جنہ سر دیندیاں ڈھل نہ کیتی۔ اب دیکھو نبی کا طریقہ کار صلی اللہ علیہ وسلم، منہاج نبوی اور عمل نبوی، منہاج اینڈ پریکٹیکل
with examples, طریقہ اور عمل مثالوں کے ساتھ، کر کے دکھانے کے ساتھ. پریکٹیکل کہتے ہیں جس چیز کو دکھایا جائے بنتے بناتے. نبی نے اپنی سیرت، اپنا طریقہ، اصول شریعت، اصول طریقت بھی بیان فرمائے اور کر کے بھی دکھایا. اب وہ نماز پڑھنے والی جس کے وقت مقرر ہے وہ بھی کر کے دکھائی، اور یہ نماز کا طریقہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کو سکھایا. یہ جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ دو ہی باتیں ہیں. ہر ایک صوفی کو، ہر ایک عامل کامل کو ان چیزوں کو باور، یاد، عمل میں لانا چاہیے. جس سے بھی پوچھا جائے ہاں بھائی عبادت کتنی قسم کی ہے، نماز کتنی قسم کی ہے، تو آپ نے کائنڈس آف پریئر بتانی ہے کہ ایک عبادت، ایک نماز ود ایکشنز. اس کے ایکشنز نظر آتے ہیں کہ یہ قعود میں کھڑا ہے، یہ قاعدے میں کھڑا ہے، یہ اتحیات میں کھڑا ہے. اس کے وہ ایکشنز نظر آتے ہیں. اور ایک ایسی نماز ہے کہ ساتھ بیٹھے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. اس کو نماز جہر کہتے ہیں اور اس کو نماز خفی کہتے ہیں. حقیقت میں اب ان دونوں نمازوں کا ذکر، دونوں عبادتوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے وضاحت، صراحت کے ساتھ السٹریٹ کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے، وضاحت کی ہے. اگر کوئی شک میں رہ جائے یا کسی ایک کا انکار کرے تو یہ اس کی نحوست ہے، اس کی بد نصیبی ہے، اس کی کمی ہے. اگر اس کو دونوں نمازوں پر ماسٹری حاصل ہے، عبور حاصل ہے، اور دونوں پہ اس کا عمل ہے، تو دونوں جہان میں کسی جگہ وہ کسی گرفت میں نہیں آئے گا. اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں کمی بیشی ہے تو اس پہ اعتراض بھی ہے، اوبجیکشن ہے، اس میں کمی ہے. میں ایسے نمازی قائم کرنا چاہتا ہوں، ایسے نمازی پیدا کرنا چاہتا ہوں جو دونوں نمازوں پہ عبور رکھتے ہوں اور کسی قسم کی کسی جگہ سے غلط آواز نہ آئے. ایسے مرید کو میں اپنی بیعت میں نہیں رکھنا چاہتا کہ جو یہ کہہ دے کہ ہمیں اس نماز کی نہیں ضرورت، اس کی ضرورت ہے، اس کی نہیں ضرورت، اس کی ضرورت ہے. نمازوں دونوں کی اشد ضرورت ہے. کیوں؟ کہ فلسفہ توحید، فلسفہ قرآن، فلسفہ اسلامک لا، اصول فقہ، اصول شریعت اس چیز پر زور دیتا ہے کہ آپ جو صوفی ہے وہ عالم بھی ہو اور جو عالم ہے وہ صوفی بھی ہو. جو صوفی کہلاتا ہے
اور عالم سے دشمنی رکھتا ہے وہ صوفی نہیں ہے، اور جو عالم کہلاتا ہے اور صوفی سے دشمنی رکھتا ہے وہ عالم نہیں۔ کان کھول کے، آنکھیں کھول کے غور سے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو اور اس کے عمل کامل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو جانچ لیں۔ قرآن منہاج ہے، یاد رکھنا، منہاج قرآن ہے، اصولوں سے بھرا ہوا، ضابطوں سے بھرا ہوا، سیرت سے بھرا ہوا قرآن ہے، اور نبی اس کا عمل ہے۔ اگر عمل کو صورت کی شکل میں دیکھنا ہے تو نبی آخر الزمان کو دیکھو، اور اگر سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا لو۔ سیرت بھی موجود ہے، صورت بھی موجود ہے۔ سیرت قرآن ہے، صورت مصطفیٰ ہے۔ تو یہ دو چیزیں، دو عبادتیں، دو نمازیں جہاں بھی ذکر آیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، ادھر بھی یہ بتایا کہ جب تم یہ اپنے پریکٹیکل عمرہ، صفا مروہ، طواف، زیارتیں، یہ سارا کچھ کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، یہ پورے کر لو، تو پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو اللہ کا، کما، جیسا کہ ذکر کرتے ہو تم، کا ذکرکم آباؤکم، اپنے باپ دادوں کا، او اشد ذکرا، بلکہ جیسا کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا اقربا کو، خاندان کے افراد کو، کہ ہر شخص جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ تو اس کا بھائی ہے، ہاں تیرے سے میں نزدیک ہوں، اس کے، تو اس کا باپ ہے، ہاں تیرے سے میں نزدیک ہوں، اس کے، میں اس شخص کے، تیرے بھائی کے، بہن کے، باپ کے اتنا قریب ہوں تیرے سے، لیکن میں قریب ہوں، کیا پس تم کیوں نہیں سمجھتے، دیکھتے کہ میں قریب ہوں یا تو قریب ہے؟ اللہ تبارک تعالی نے آپ کی قربت، آپ کی نسبت، آپ کا تقرب کس وضاحت سے فرمایا؟ تو پھر اس سے دوری کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد گرامی کو سمجھا نہیں، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ان لوگوں کی دشمنی ہے کہ ہم نے آپ کو کریم ماننا ہی نہیں۔ یہ دو چیزیں ہمیں اس نے کرم عطا کیا کہ اس کی بات کو سمجھ بھی آ گئی اور ہم نے اس کو قریب بھی جان لیا، اس کے تقرب میں بھی آ گئے۔